جو اضافہ ہے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے اوپر تو یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 25 روپے لیٹر کی کمی کی گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر. اس کے اندر کسٹمز ڈیوٹی کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا اور اس کے اندر کچھ مائنر اضافہ ہے. میں اگر یہ نمبر میرے پاس سامنے آ جائیں، ہاں یہ اس کے اندر تقریباً کوئی 3 روپے کا اضافہ ہے کسٹم لیوی کے اندر ڈیزل کا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اضافہ ہے. اس کے اندر بھی وہ بھی چھوٹا اضافہ ہے، میں ایگزیکٹ نمبر اس کا 1.63 سے 9، اس میں ذرا سے زیادہ ہے، اس میں تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ ہے. لیکن مجموعی طور پہ جی سر 9 روپے 27 پیسے ہے اس وقت کسٹمز ڈیوٹی، اور جو اس پہ ڈیزل کے اوپر ہے وہ 8 روپے 81 پیسے ہے. سو یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی اگر میں شامل کر دوں تو بہت بڑی کمی کی گئی ہے اس ٹیکس کے اندر. اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، بڑی غلطی کی انہوں نے، حالانکہ پوچھا تو انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کو، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکال لی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ پیٹرول کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ 52% ٹیکس بن چکا تھا، اور اگر آپ ڈیزل کا اس وقت پیک ٹیکس دیکھیں تو مجھے یاد ہے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں 101% تھا ڈیزل کے اوپر ٹیکس. سو جو حکومتوں کے اب پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہا، آپ کے اپنے جو معاہدے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کہتے ہیں عالمی کمپنیوں کو یا پاکستانی سرمایہ کار کو کہ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، آپ گیس فیلڈز گیس نکالیں، پیٹرول نکالیں، پھر ریفائنری لگائیں اور ریفائن کریں پاکستان کے اندر، تو ان کی بھی جو پرائسنگ کی جاتی ہے وہ بھی پیک کی جاتی ہے عالمی منڈی کی قیمت کے ساتھ. تو آپ کی جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہے اس کے اوپر منحصر کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں کیا ہو رہا ہے. حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ ایک چیز مکمل طور پہ اختیار ہے کہ حکومت ٹیکس کتنا اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو حکومت کے پارٹلی اختیار کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں. سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا. 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے. اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا. اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر. تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے. اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد. جی اس میں سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے. جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے. یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے.
تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے فائنانس منسٹری کی ہی اعداد و شمار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آٹے کے اوپر ایک میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہ بھی دونوں اس کے پہلو آپ کو دیکھنے چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پاکستان میں تقریباً 2/3 جو ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے یا براہ راست یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے اور ان کی آمدنی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اور گندم سب سے بڑا ہمارا کراپ ہے, سب سے بڑی فصل ہماری گندم ہوتی ہے. ایک سال کے اندر گندم کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا, 1400 سے 1800 روپے تک وہ لے جایا گیا. اور اس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ یقیناً اس کا ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں, میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کے لیے جو اس سے آمدنی کے اندر اضافہ ہوا, پچھلے سال کی جو کراپ کی ایڈیشنل انکم گئی ہے, جو آپ کی پاکستان اکنامک سروے کے اندر ہم آپ سے ساتھ تفصیل شیئر کر چکے ہیں, ایک سال کے اندر تقریباً 1000 روپے اضافی جو ہے بہتر فصلیں ہونے کی وجہ سے, کیونکہ انسینٹو دیے گئے تھے, اور ساتھ بہتر قیمت ملنے کی وجہ سے 1000 ارب روپے جو ہے ایک سال کے اندر آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملا تھا. آٹے کی قیمت میں اضافہ تو ضرور ہے, لیکن ایک جو خصوصی اس وقت اضافہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, 2 صوبے پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنی ضرورت کے وافر زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں, وہ پنجاب اور سندھ ہیں, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ پھر ان صوبوں سے اپنی گندم لیتے ہیں. اس وقت پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے 20 kg تھیلے کی, اس کے اندر تقریباً 290 روپے کا فرق ہے. 20 kg کے اوپر 290 روپے کا فرق ہے. اور آپ پچھلے سال کی اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں, پورا سال تقریباً سیزن جو چلا تھا یہی آپ نے 250-300 روپے کا فرق دیکھا. کچھ ٹائم میں 350 روپے کا فرق بھی ہوا پنجاب اور سندھ کے اندر. پچھلے سال وہ ریلیز نہیں کرتے رہے, بالکل انہوں نے آخر میں جا کے ریلیز کی. اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے. تو میں سندھ کی حکومت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے پنجاب کی حکومت بر وقت ریلیز کر رہی ہے, اگر وہ بھی کر دیں. اسی پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے, اور باقی تمام پالیسیاں ایک ہی ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ کے عوام کو اتنی زیادہ قیمت آٹے کی دینی پڑے. پھر چینی کے اوپر جی درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, 3 لاکھ ٹن کی درآمد کی جا رہی ہے. 90 روپے kg کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا. ابھی قیمتیں اس سے زیادہ ہیں, لیکن اس کے پورے ایک انڈسٹریز منسٹری جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ جو 90 روپے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس تک کیسے ہم نے لے کر آنا ہے چینی کو. لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ عالمی منڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر اضافہ جو ہے وہ 53% ہوا ہے اسی ایک سال کے اندر, جبکہ پاکستان میں اضافہ 15% ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے زراعت سے جو مبنی ہیں ان کی آمدنی کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں, بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر. تو ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے وہ اس وقت کے اندر, اس مشکل وقت کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. اور صرف اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں, تقابل کر کے دیکھیں تو 121 ارب روپے کا جو BISP ہوتا تھا سالانہ وہاں 2018 میں, وہ اس سال 260 ارب روپے کی ہم اس وقت احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے جاری ہے. حکومت جو اس میں بینیفیشریز ہیں اس کے اندر بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے بجٹ جو ہے اس صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 گنا اس کے اندر آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حکومت نے احساس پروگرام کے لیے کیا ہے. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا اس کا میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اہم لوگوں کی جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہونے والی جو چیزیں ہیں, خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں, اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک پروگرام لایا جا رہا ہے. اس کے اوپر تمام ہوم ورک جو ہے وہ تفصیلات مکمل کر لی گئی ہیں, پروگرام تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی, نہیں تو اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم اس پروگرام کی تفصیل اناؤنس کر دیں گے, اور عوام کو تقریباً آج سے 1 ماہ بعد سمجھ لیں کہ نومبر کے آخر تک یہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا,
اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. سوشل پروٹیکشن ڈویژن ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے. اور یہ ایک اس وقت میں جب میں نے جیسے ذکر کیا کہ معمولی حالات نہیں ہے, غیر معمولی حالات سے دنیا گزر رہی ہے, اور ساری دنیا کے اندر پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا, اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے, اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی, وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا, یہ کووڈ کا شوق آ گیا, سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی, جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کی اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی, تو ایک قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا. تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے, اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا, وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے, لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹ جو ہے, کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے, لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے, اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے, اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے, جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے, وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے, اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں, اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے, اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. صاحب سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے, یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے, اور وہ کتنا اثر ہے, اور کیا آپ تو اس زمانے میں بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا, کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن پہ کتنا اثر ہے. دوسرا سر جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا, اب اگر آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرائسس نظر آیا. اور چینی میں بھی یہی ہے کہ چینی کی جو ہے وہ فصل تو بڑی اچھی ہے, لیکن ڈومیسٹک پرائسز کنٹرول. جی بہتاب دونوں چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. آئی ایم ایف والا آپ کا پوائنٹ جو ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور لیکن میں پہلے گندم کو بتا دوں آسان. دیکھیں گندم کی فصل جو ہے وہ یقیناً ہماری بہت زبردست ریکارڈ فصل ہوئی, جس طریقے سے ہماری مکئی کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی, ہماری چاول کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی, اور گنے کی جیسے آپ نے کہا وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور تھی. اس سال کی ہماری امید یہ ہے کہ گنے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. سو ان 2 سال کے اندر آپ کو تمام بڑی فصلوں کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر حکومت جو زراعت کو انسینٹو دے رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک وجہ آپ کو یہ گندم کے اندر جو پیداوار زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئی جس کا آپ نے ذکر کیا مہتاب, وہ اس لیے تھی کہ آپ نے اس کی قیمت جو خرید کی ہے سپورٹ پرائز وہ 1400 روپے سے بڑھا کے 1800 روپے کی, آپ نے 400 روپے کا اضافہ کیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا, بنیادی فیصلہ کیا تھا, عوام اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے
تو اگر شہری عوام ہے تو وہ بولے یار کہ آپ نے اس کا تو فائدہ کرا دیا لیکن آپ نے میرے لیے تو آٹا مہنگا کر دیا. لیکن ہمارے پاس چوائس یہ نہیں تھی کہ ہم آٹا مہنگا ہو یا نہ ہو. چوائس صرف آپ کے پاس یہ تھی کہ کیا آپ یہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھی ہے اس قیمت کو پاکستانی کسان کو دیں گے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کے اندر خرچ کرے, یا آپ یہ پیسہ یوکرین کے یا کسی اور ملک کے گندم پیدا کرنے والے کو دیں گے. تو حکومت کا اور عمران خان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے کسان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں, تو آٹے کی قیمت ایک حد تک تو اس کی وجہ سے بڑھی ہے. دوسرا, جیسے میں نے کہا کہ میری تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی تمام میڈیا سے کہ یہ سوال سندھ حکومت سے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی پنجاب بھی اپنی ضرورت سے زیادہ آٹا گندم پیدا کرتا ہے, سندھ بھی پیدا کرتا ہے, کہ اتنا بڑا فرق ہے کیوں سندھ کے اندر, پچھلے پورے سال کیوں چلتا رہا. جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہم کر رہے تھے وہ کوئی جذباتی بات چیت نہیں تھی. اس کے پیچھے شاید کوئی جذبہ ضرور ہو لیکن وہ ایک جذباتی بات چیت نہیں تھی. ہم نے اپنے ایکشنز لیے تھے. جو ایک فرق ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ دیر کریں فیصلے کرنے کے لیے, آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ, ایک صاحب نے مجھے یاد ابھی تک کہا, انہوں نے کہا میں فیصلہ ساز ہوں, میں اس لیے فوری فیصلے کرتا ہوں. سر جی, جب کووڈ کے اندر ہمیں زندگی اور موت کے فیصلے کرنے پڑتے تھے اور روزانہ کرنے پڑتے تھے, فیصلے ہمیں کرنے آتے ہیں, لیکن اگر آپ کے دل میں عوام کا کوئی درد ہو نا تو آپ فیصلے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور آپ اپنی عوام کے لیے جتنا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے فیصلے کرتے گئے. وزیر اعظم نے انتظار نہیں کیا تھا آئی ایم ایف پروگرام آنے سے, اور یہی وجہ ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام آپ کے سامنے ایک شرائط رکھتا ہے, آپ ان کو نہ مانیں, آپ دیر کر دیں فیصلہ کرنے میں, تو شرائط اور کڑی ہو جاتی ہیں. اس کیس کے اندر میں تفصیل سے فلور آف دا ہاؤس بھی بتا چکا ہوں. ابھی بزنس ریکارڈر میں ایک انٹرویو لیا تھا, انہوں نے اس میں بھی میں نے تفصیل دی ہوئی ہے. چاہے وہ ایکسچینج ریٹ ہو, یا وہ پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو, یا وہ بجلی کی قیمت ہو, یا وہ گیس کی قیمت ہو, یا ٹیکس کے میجرز ہوں, ہر چیز کے اندر آئی ایم ایف نے جو نومبر 2018 میں ہم سے مطالبہ کیا تھا, اپریل 2019 تک وہ مطالبوں میں کمی کر چکا تھا, کیونکہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے اس سے بہتری ہمیں نظر آ رہی تھی. سو صحیح فیصلے بر وقت کرتے رہیں تو آئی ایم ایف بھی مان جاتا ہے. اچھا, ڈی ویلیوشن کا سر, ڈی ویلیوشن ہماری تقریباً اگر آپ پچھلے سال سے دیکھیں نا 12 ماہ کے اندر, تو مہتاب ڈی ویلیوشن کا بہت کم اثر ہے, کیونکہ ہماری ٹوٹل ڈی ویلیوشن پچھلے ایک سال کے مقابلے میں تقریباً 3-3.5% کا صرف فرق ہے. لیکن ہوا یہ کہ پہلے چند ماہ کے اندر ہماری کرنسی نے اپریشیٹ کیا, روپیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹرانگ ہوتا رہا, ہماری ڈالر کے خلاف ہماری روپے کی قدر بہتر ہوتی چلی گئی. لیکن پچھلے 4-1 ماہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ پریشر میں آیا ہے. اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہے, لیکن ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے, اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہتر اعداد و شمار کو فالو کرتے ہو, آپ خود اٹھا کے دیکھ لو. اگر آپ ہماری امپورٹس کا انالیسس کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو میرا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی میرا تجارتی خسارہ بڑا ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں قیمتوں کا اضافہ ہے. ہماری سب سے بڑی درآمد اگر میں اس کی مثال دے دوں وہ ہوتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی. اس پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر میرا تقریباً 2 گنا میری بڑھ گئی ہیں جو امپورٹس ہیں. اس 2 گنا اضافے کے اندر جو ہے 90% قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے عالمی منڈی میں, اور 12% میری کوانٹٹی انکریز ہوئی ہے. سو یہ جو عالمی منڈی, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا کہ عالمی منڈی میں جو اضافہ ہوا ان قیمتوں کا, چاہے وہ چینی ہو, گندم ہو, خوردنی تیل ہو, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, ایک تو براہ راست اس نے اثر انداز کیا کیونکہ ہم وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا جو اس کا اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ کیونکہ میرا تجارت کا خسارہ بڑھ گیا تو اس سے میرا روپیہ پریشر میں آیا اور وہ ڈیویلیوشن بھی ہو. تھینک یو سر. 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو ٹیکسز کا جس حد تک پرائم سے دے سکتے تھے انہوں نے دی, بٹ اس وقت جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات نہیں کنکلوڈ ہو رہی, ون آف دا فیکٹر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کے ٹیکس ریٹس ہیں, ٹیکس کوڈ ہے, آپ اس کو اسٹینڈرڈ پہ دیجیے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت آ رہی ہے کہ جو جی ایس ٹی ہے فیول پروڈکٹس کے اوپر, اس کو بھی اسٹینڈرڈ کے اوپر لے کے, جو پیٹرولیم لے کے حکومت کا فیصلہ 30 روپئے کی ریٹ ہے اس کو بھی لے کے. تو کیا کچھ نے پاکستان آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ مانے گی کہ جو ابھی ریٹس آپ کے پی ایل کے بھی اور جی ایس ٹی کے جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آج این سی او سی کی بھی میٹنگ تھی آپ کی, تو اس میٹنگ کے دوران یا اس سے پہلے بعد میں کچھ پرائم منسٹر, آرمی چیف اور آئی ایس اے چیف کی وہاں کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے تو اس کا آؤٹ کر. اچھا, پہلے والا سوال جو ہے اس کا جواب تو آپ کو شہباز مشیر خزانہ دے سکتے ہیں,
میں IMF کی کیونکہ مذاکرات میں براہ راست میں شامل نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا. یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کلیدی ایشو ہے, فرینکلی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, تو میں ایسی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا. دوسرا والا سوال, جی بالکل, وہاں پر آج سیریمنی کیا تھی. آج میرے جو نیشنل کمانڈر تھے NCOC کے, جو ملٹری کمپوننٹ کو ہیڈ کرتے تھے NCOC کے, آج ان کا آخری ورکنگ ڈے تھا, لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں کا. میں بلکہ اس کا فائدہ لیتے ہوئے ایک دفعہ پھر ان کی خدمات کو سراہنا چاہتا ہوں. اور میں نے صبح کے ایونٹ میں بھی کہا تھا, میں پھر دہراؤں گا کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہا جائے جنرل حمود کے بارے میں, تو میں نے دماغ میں میرے وہ انگریزی کا جملہ یہی آیا تھا کہ اس سے بہتر کو پائلٹ جو ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا تھا NCOC میں. اور بہت زبردست, میرے خیال کے اندر وہ ایک قومی ہیرو ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کووڈ کے اندر کام کیا. تو اس ایونٹ کے لیے NCOC میں ہم نے وزیر اعظم کو ایز چیف گیسٹ دعوت دی تھی, اور آرمی چیف اور DGI بھی وہاں پر موجود تھے. مطلب اس کے آگے پیچھے کوئی میٹنگ الگ سے نہیں, کوئی الگ سے میٹنگ نہیں تھی. سر مجھے مہنگائی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ایز اے پلاننگ منسٹر آپ کو پیش آئی مہنگائی کے حوالے سے کہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے سر کہ جو مڈل مین اور کارٹل کا ایشو ہے, آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ کارٹلائزیشن ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور جو آپ نے کسان کو انسینٹو دیا ہے گندم پہ, اس کا سارا فائدہ جو ہے مڈل مین اٹھا گیا ہے اور عام آدمی سے محروم رہا ہے. 3 سال سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کارٹلائزیشن کے خلاف, کارٹل بہت طاقتور ہیں, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ابھی تک آپ کا پیٹرول بحران پر کارٹلائزیشن پہ آؤٹ کم نہیں آیا ہے. جو ایک FIA نے کمیشن بنایا تھا اس کا نہیں آ سکا. چینی پہ بنا تھا, کارٹلائزیشن کو آپ ثابت نہیں کر سکے. نہ CCP کی بھی ناکامی ہے. اور میرے خیال میں شوکت ترین صاحب نے جو 6 ماہ میں ان کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے مہنگائی کے حوالے سے کوئی سخت قسم کے اقدامات اٹھائیں تاکہ اس پر کنٹرول, وہ بدترین یہ 6 مہینے رہے ہیں. عوام پر اس کے بڑے ہی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اس پر آپ کیوں نہیں مانتی گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے؟ اچھا جی, مہنگائی جو ہے وہ تو میں بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, تو وہ میں صرف دہراؤں گا ہی وہی باتیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف شوکت ترین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ تھے. پچھلے 6 ماہ کے اندر وہ یورپین یونین کے کسی ملک کے یا امریکہ کے یا بھارت کے یا بنگلہ دیش. وفاقی وزیر اسد عمر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں حالیہ اضافہ ملک کی